السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کل پی ٹی ایم کا اجلاس ہوا اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے شرکت کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس اجلاس کا حصہ تھے، اور 4 فروری کے اس اجلاس کا سب کو انتظار تھا کہ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ بڑا انتظار تھا کہ جی 31 جنوری تک آر ہوگا یا پار ہوگا، جو لاہور کے 13 دسمبر کے جلسے میں اعلان بھی ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ تو دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی تو 31 جنوری کی تاریخ بھی گزر گئی۔ لیکن بہرحال کل کا جب یہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی اور پھر اس میں اعلانات بھی ہوئے۔ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خبر ہے جو اس اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں نہیں بتائی گئی، اور وہ خبر کچھ یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینٹ کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے ان کو کل یہ مشورہ دیا تھا کہ میں تو ان سے کہوں گا کہ وہ سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر لیں، تو چاہے وہ ان کی تجویز پہ تھا یا وہ پہلے سے پری پلانڈ تھا یا شیخ رشید صاحب کو خبر تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا تو کے پی کے سے یا بلوچستان سے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی بڑی خبر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو منا لیا ہے، اور منا اس بات پر لیا ہے کہ اگر آصف علی زرداری کا جادو چل جاتا ہے، جوڑ توڑ کا جادو جس کے لیے وہ ان کو ماہر سمجھا جاتا ہے، اور اگر اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہ بڑی خبر ہے کہ جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ بیک اینڈ پہ یہ پلان ہو چکا ہے اور اس پلان میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے سینٹ کے الیکشنز میں جن 5 لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ 5 لوگ کون سے ہیں۔ سینٹ میں پی ایم ایل این کی طرف سے نمبر 1، اور یہ میں آپ کو ایز پر لسٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ پرائیورٹی میں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے اور 5ویں نمبر پہ کون کون ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہیں جی راجہ ظفر الحق صاحب، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں مشاہد اللہ خان صاحب، تیسرے نمبر پر ہیں پرویز رشید صاحب، چوتھے نمبر پہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ہیں ساجد میر صاحب، اور 5ویں نمبر پہ عائشہ صاحبہ ہیں۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں جو سینٹ کے الیکشنز میں یا سینٹ کی سیٹ پہ 5 لوگوں کا پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے۔ امیدوار تو بہت سے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں، یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، لیکن یہ 5 لوگوں کا فیصلہ جن کے میں نے آپ کو بھی نام بتائے، ان 5 لوگوں کا پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ہمارے ذرائع سے ہمیں کنفرمڈ انفارمیشن موصول ہوئی۔ اور دوسری انفارمیشن آپ کو بتائی دی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر اپوزیشن کی اکثریت ہوئی تو وہ پھر چیئرمین سینٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بھی اعلان ہوا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا، یعنی کہ مارچ میں مارچ ہوگا، لیکن یہ مارچ میں مارچ صرف مارچ کی حد تک ہی محدود ہوگا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دھرنا دینے کے حق میں نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ دھرنا دیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے، اور یہ صرف مارچ ہوگا جس سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ صرف یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ مختلف دھڑوں سے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ نے اعلان تو بہت سے کیے تھے، باتیں آپ نے کیا کیا کر دی تھیں، لیکن اب آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے، اور جو اطلاعات تھیں، افواہیں تھیں، وہ بالکل درست تھیں کہ آپ کے آپس میں تعلقات اس طرح سے نہیں رہے، اب سب ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ 11 جماعتوں کا پی ڈی ایم کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو تسلی کرانے کے لیے ہاں جی دیکھیں ہم نے مارچ کا کہا تھا تو مارچ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف مارچ کی حد تک محدود ہے۔ جو بڑا پلان ہے اپوزیشن کا وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر، اور طریقہ کار بھی یہی ہے، اور وہیں سے اگر کچھ حاصل ہوتا ہے، اگر یہ بہت بڑا اگر ہے کہ اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی اسمبلیوں کے اندر سے ہی حاصل ہونا ہے، باہر سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونے والا۔ اور یہ اس سے پہلے کئی ایسی تحریکیں، کئی ایسے احتجاج، کئی ایسے لانگ مارچ ہو چکے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور سب سے پہلے پنجاب میں بزدار حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف، اور پھر اس کے بعد وفاق میں جائیں گے۔ اب یہاں پر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے؟ وہ اسی طرح ہی ممکن ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت
پی ایم ایل کیو کو، اور اس کے علاوہ اگر پی ایم ایل کیو شامل ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو پہلے پی ایم ایل کیو میں تھے اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کر پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اپنی اس طرف کی حمایت کا اعلان کر دیں، خفیہ حمایت کا اعلان کر دیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو ساتھ شامل کر لیا جائے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اس شرط پہ شامل کر لیا جائے کہ آپ کو ہم اگلا چیف منسٹر بنائیں گے، آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے فار چیف منسٹرشپ پنجاب کی۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی، اور اس اٹریکشن پر چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت جو ہے اس کو اپوزیشن پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہے اگر سی ایم پنجاب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اٹریکشن، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بھی اپنی باتیں منوا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی معلوم ہے کہ کیا اہمیت ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت کی سیٹس کی پنجاب اسمبلی میں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پنجاب اسمبلی میں اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرے گی خفیہ طریقے سے، اور وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک حکمت عملی جو وفاق میں پیپلز پارٹی کی طرف سے سجیسٹ ہوئی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی تھی اب سے کچھ روز پہلے۔ تو یہ وہ اہم اطلاعات تھیں جو آپ تک ہم نے پہنچائی، اور جاتے جاتے ایک بات آپ کو میں واضح بتا دوں کہ کہنا آسان ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ساتھ میں شامل کر لیا جائے گا، چودھری پرویز الہی صاحب شامل ہو جائیں گے اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، یا لانگ مارچ کریں گے اور اتنا پریشر بلڈ کریں گے کہ حکومت، کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ حکومت کے خلاف اب آنے والے 2-3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے، کیا یہ حکومت اپنی یہ ٹرم کمپلیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، 3 سال ابھی تو 3 سال پورے کرنے ہیں، 3 سال پورے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ تو میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے فیور میں تمام چیزیں جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کی پوزیشن ابھی سٹرونگ ہے، مستحکم ہے، اپوزیشن اپنے جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے گی۔ بہت مشکل بات ہے، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، لوگ شامل ہوں گے، اور پھر تاریخ بھی جا کے 26 مارچ کی وہ کہ جہاں اس کے بعد زیادہ دن کوئی دھرنے والا سلسلہ بھی نہیں ہو سکتا، ماہ رمضان شروع ہو جائے گا اپریل میں۔ تو یہ سب کچھ کیا اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جی وہ وجوہات بھی کریٹ کر لی جائیں کہ جی آگے رمضان آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم اس مارچ کو صرف مارچ کی حد تک رکھ رہے ہیں، دھرنے میں نہیں کنورٹ کر رہے ہیں، اور ہم پھر آئیں گے، دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بیانات دے کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔